بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نیند سے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ نیند کب ناقض وضو ہوگی، کس حالت میں انسان سوئے یا ٹیک لگائے تو کس طرح ٹیک لگائے گا تو جس کی وجہ سے ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی تفصیل ہم گزشتہ سبق کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ اب آگے جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے پہلے اس کی عبارت سماعت کریں۔ فرماتے ہیں والغلبۃ علی العقل بالاغماء والجنون لأنه فوق النوم متجيا في الاسترخاء والإغماء حدث في الأحوال كلها وهو القياس في النوم إلا أن عرفناه بالأثر والإغماء فوقه فلا يقاس عليه۔ فرماتے ہیں کہ عقل پر بے ہوشی کا غلبہ ہو جانا یہ ناقض وضو ہے۔ عقل پر بے ہوشی کا غلبہ ہو جانا مطلب یہ کہ بندہ بے ہوش ہو گیا، پہلے اس کا وضو تھا، بے ہوش ہونے کے بعد جیسے ہی ہوش میں آئے گا تو اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طرح اگلی چیز جو بیان کی جو ناقض وضو ہے وہ ہے جنون، یعنی پاگل پن۔ یعنی ایک شخص ایسا ہے کہ اس نے پہلے وضو کیا ہوا تھا، وضو کے بعد اس پر پاگل پن جو ہے وہ طاری ہو گیا اور جنون طاری ہو گیا۔ جنون طاری ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد یا جیسے بھی افاقہ ہوگا اس سے پاگل پن دور ہوگا تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا کہ جنون یہ بھی ناقض وضو ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جنون کے اندر جو ہے جنون اور اغما بے ہوشی جو ہے اس میں فرق ہے، اور اس میں فرق یہ ہے کہ اغما کے اندر جو ہے وہ اغما اور جنون کے اندر عقل جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے اور اغما میں عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی جنون جب طاری ہوتا ہے تو بندے کے پاس سمجھ لے عقل رہتی ہی نہیں ہے، اور اغما میں عقل ہوتی ہے لیکن عقل پر ایک قسم کا پردہ پڑ جاتا ہے کہ عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، اس کو اغما کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ ناقض وضو ہیں۔ اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ والغلبۃ علی العقل بالاغماء، کہ عقل پر بے ہوشی کا غلبہ ہونا یہ بھی ناقض وضو ہے، اور والجنون، اور جنون بھی، یہ جنون کا جو عطف ہے وہ الغلبہ پر ہے، تو جنون بھی ناقض وضو ہے یعنی پاگل پن۔ آگے اس پہ عقلی دلیل صاحب ہدایہ پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے لِأَنَّهُ فَوْقَ النَّوْمِ مُتَّجِيًا، کیونکہ یہ جو اغما ہے یہ کروٹ پر لیٹ کر سونے سے بھی زیادہ ہے فی الاسترخاء، استرخاء میں، یعنی جب بندہ کروٹ پر لیٹ کر سوتا ہے تو اس میں استرخاء مفاصل ہوتا ہے، اور جو اغما ہے اس کے اندر جو استرخاء مفاصل ہوتا ہے وہ اس حالت سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس حالت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب کروٹ پر لیٹ کر سونے سے استرخاء مفاصل ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اغما سے بدرجہ اولا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں استرخاء مفاصل اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ فَوْقَ النَّوْمِ، کیونکہ جو اغما ہے یہ اس نیند سے بڑھ کر ہے متجین، جو کروٹ پر لیٹ کر بندہ سویا ہو، فی الاسترخاء، کس چیز میں؟ فی الاسترخاء، استرخاء مفاصل میں، لہذا استرخاء مفاصل اس میں زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ناقض وضو ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَالْإِغْمَاءُ حَدَثٌ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا، کہ اغما جو ہے یہ تمام احوال میں حدث ہوگا۔ تمام احوال میں مطلب یہ کہ اگر اغما طاری ہوا حالت قیام میں یا حالت رکوع، حالت سجدہ یا حالت قعدہ میں بھی اغما طاری ہوتا ہے تو ان تمام صورتوں کے اندر اغما جو ہے وہ ناقض وضو ہوگا اور اغما کو حدث سمجھا جائے گا۔ جبکہ نیند کے حوالے سے ہم نے یہ مسئلہ پیچھے پڑھ چکے تھے، ہم بیان کر چکے تھے کہ اگر بندہ حالت قیام میں سوتا ہے، رکوع یا سجدے یا قعدہ کی حالت میں سو جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اغما میں جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام احوال کے اندر اغما ناقض وضو ہوگا، تمام احوال میں اغما کیا ہوگا؟ ناقض وضو ہوگا، یہ وضو کو توڑ دے گا۔ فرماتے ہیں وَالْإِغْمَاءُ حَدَثٌ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا، کہ اغما یہ تمام احوال کے اندر حدث ہے۔ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّوْمِ، اور یہی قیاس تھا نیند میں بھی، یہی قیاس تھا نیند میں بھی۔ مطلب کیا کہ نیند میں بھی عقل یہی کہتی تھی کہ نیند بھی چاہے حالت قیام میں ہے، رکوع میں ہے یا سجدے کی حالت میں یا قعدہ کی حالت میں، نیند میں بھی وضو ٹوٹنا چاہیے، ہر حالت میں، ہر حالت میں نیند میں بھی وضو ٹوٹ جانا چاہیے، جی جس طرح کہ اغما میں تمام حالتوں کے اندر وضو ٹوٹ رہا ہے۔ مگر یہ کہ صاحب ہدایہ کہتے ہیں الا ان عرفناہ، مگر یہ کہ اس کو ہم نے جان لیا ہے،
عرفناہ نیند کو، یعنی ہم نے اس نیند کو جان لیا ہے بالاثری اثر کے ساتھ، یعنی حدیث کے ساتھ۔ حدیث کے ساتھ ہمیں پتہ یہ چلا تھا، جیسے ہم نے اوپر حدیث بیان کر کے آئے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لا وضوء علی من نام قائما او قاعدا او راکعا او ساجدا، فرمایا اس شخص پر وضو لازم نہیں ہوگا جو سو گیا قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قعدہ کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں۔ لہذا جب حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ان حالتوں کے اندر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس وجہ سے ہم نے کہا تھا، قیاس تو یہی کہتا تھا کہ تمام حالتوں میں وضو ٹوٹے، لیکن حدیث کی وجہ سے ہم نے قیاس کو ترک کر دیا اور ہم نے کہا قیام، رکوع، قعود اور سجدہ کی حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال اغما کی تمام حالتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اثر جو ہے یہ حدیث کو کہتے ہیں، حدیث کے مختلف نام جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، حدیث کو حدیث بھی کہتے ہیں، روایت بھی کہتے ہیں، خبر بھی کہتے ہیں اور اثر بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے صاحب ہدایہ کہتے ہیں والاغماء فوقہ فلا یقاس علیہ، یہ سمجھ لیں کہ ایک سوال کا جواب بھی ہے، اور سوال یہ ہے کہ اغما کو نیند پر قیاس کیوں نہیں کرتے آپ؟ اغما کو نیند پر قیاس کیوں نہیں کرتے کہ جس طرح نیند میں چند چیزوں کا استثناء کر دیا گیا تھا کہ قیام، رکوع، سجود اور قعدہ کی حالت میں اگر نیند ہوگی تو وہ ناقض وضو نہیں، تو آپ اغما کو بھی اسی پر قیاس کر لیتے کہ اغما بھی اگر قیام، رکوع، سجود اور قعدے کی حالت میں اغما ہو جائے، بے ہوشی ہو جائے، تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آپ اغما کو نیند پر قیاس کیوں نہیں کرتے؟ تو صاحب ہدایہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اغما جو ہے یہ نیند سے بڑھ کر ہے، یعنی اغما کے اندر جو استرخاء مفاصل ہوتا ہے وہ نیند سے بہت زیادہ ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے اغما کو نیند پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے والاغماء فوقہ، کہ اغما جو ہے وہ نیند سے بڑھ کر ہے، فلا یقاس علیہ، لہذا اس پر اس کو قیاس ہے، یعنی اغما کو علیہ کی ہضمی نیند کی طرف راجع ہے، نیند پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ حضرت صاحب یہاں سے یہ سمجھ لیں کہ دو اور ناقض جو نواقض وضو میں سے دو چیزیں تھیں ان کو بیان کیا ہے۔ آگے ایک اور چیز بیان کر رہے ہیں کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بندے کا۔ فرماتے ہیں والقہقہۃ فی صلاۃ ذات رکوع و سجود والقیاس انہا لا تنقض وہو قول الشافعی رحمہ اللہ تعالی۔ یہاں سے ایک اور چیز بیان کر رہے ہیں کہ رکوع اور سجود والی نماز کے اندر اگر کسی شخص نے قہقہہ لگا دیا جی تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، ظاہر ہے وضو ٹوٹے گا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو رکوع اور سجود والی نماز کے اندر اگر کسی نے قہقہہ لگایا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ قیاس یہ کہتا ہے کہ وضو نہ ٹوٹے، اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل جو ہے وہ صاحب ہدایہ نے بیان کی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی ناپاک چیز خارج ہی نہیں ہوئی بندے کے بدن سے، تو جب ناپاک چیز بدن سے خارج نہیں ہوئی تو پھر وہ ناقض وضو کیسے ہو گئی؟ قہقہہ سے لگانے سے کوئی ناپاک چیز تو نہیں نا خارج ہوئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ ناقض وضو ہی ہوتا تو پھر نماز جنازہ میں بھی وضو ٹوٹتا، حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں اگر کسی نے قہقہہ لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر یہ قہقہہ جو ہے وہ ناقض وضو ہوتا تو سجدہ تلاوت میں بھی ناقض وضو ہونا چاہیے تھا، اور اسی طرح اگر یہ ناقض وضو ہوتا تو صرف نماز ہی کی تخصیص کیوں ہے؟ نماز کے علاوہ بھی اس سے وضو ٹوٹتا۔ حالانکہ ان صورتوں کے اندر یعنی نماز کے باہر اگر قہقہہ بندہ لگاتا ہے یا سجدہ تلاوت میں یا نماز جنازہ میں تو اس کا آپ بھی کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، تو کہتے ہیں قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں پہلے عبارت سے۔ فرماتے والقہقہۃ فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، اور قہقہہ لگانا فی صلاۃ ایسی نماز میں ذات رکوع و سجود جو رکوع اور سجود والی نماز ہے۔ یہ ذات کا لفظ استعمال ہوا، یہ بات یاد رکھیں کہ مذکر کے لیے جو استعمال ہوتا ہے نا لفظ ہوتا ہے ذو حالت رفعی میں، ذا حالت نصبی میں، اور زی یہ حالت جری میں، یہ مذکر کے لیے، جبکہ مؤنث کے لیے ذاتا، ذاتی، ذاتو یہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا یہ زو یا ذات وغیرہ کا جو لفظ ہوتا ہے یہ کس چیز کے لیے آتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ ما بعد کو ما قبل کے لیے ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، ما بعد کو ما قبل کے لیے، جیسے کہا جائے نا زید ذو مال، زید مال والا ہے، تو یہ انہوں نے اس میں مال کو زید کے لیے ثابت کیا ہے
یہ ما بعد کو ما قبل کے لیے ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہاں ذات کا جو لفظ آیا یہ مؤنث کے لیے، اور ذا ذو ذی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے. اب سماعت کریں. فرماتے ہیں والقہقہۃ فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، اور قہقہہ لگانا فی صلاۃ ایسی نماز میں ذات رکوع و سجود جو رکوع اور سجدے والی نماز ہے. آگے اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں والقیاس انہا لا تنقض، اور قیاس یہ کہتا تھا کہ لا تنقض کہ قہقہہ نماز کو نہ توڑے، قہقہہ نماز کو نہ توڑے. قیاس یہی کہتا تھا. وہ قول شافعی، اور یہی امام شافعی کا بھی قول ہے کہ قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. سمجھ آئی بات؟ یہ امام شافعی کا قول ہے. دلیل پیش کر رہے ہیں، اس کو ہم پہلے بیان کر چکے. فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ نَجِسٍ، اس لیے کہ کوئی ناپاک چیز انسان کے بدن سے خارج نہیں ہوئی. تو جب ناپاک چیز خارج نہیں تو وضو کیوں ٹوٹے گا بھائی؟ وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور کہتے ہیں اگر یہ ناقض وضو قہقہہ ہوتا ہی تو پھر ہر جگہ پر ناقض وضو ہونا چاہیے تھا. وَلِهَٰذَا، اسی وجہ سے تو یعنی امام شافعی کہتے ہیں یہ ناقض وضو نہیں، اسی وجہ سے تو لم یکن حدثا فی صلاۃ الجنازہ تھی، یہ حدث نہیں ہے نماز جنازہ میں، و سجدۃ تلاوت، اور سجدہ تلاوت میں، و خارج الصلاۃ، اور نماز کے باہر. یعنی نماز کے باہر بھی یہ ناقض وضو نہیں ہے سجدہ تلاوت میں اور نماز جنازہ میں، جیسا کہ آپ خود بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں جب ان چیزوں میں بھی یہ ناقض وضو نہیں، پتہ یہ چلا کہ قہقہہ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، چاہے بندہ رکوع اور سجود والی نماز میں قہقہہ لگائے. یہ کن کا موقف تھا جی؟ امام شافعی کا. اب ہماری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری دلیل پہلے سماعت کر لیں. ہم کہتے ہیں واقعی عقل یہی کہتی ہے، قیاس یہی کہتا ہے جو حضرت آپ نے بیان کیا جی، قیاس یہی کہتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ قیاس سے بڑھ کر ایک چیز ہے، عقل سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا. سنیے کہ وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام، ہمارے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے. فرمایا أَلَا مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدْ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ جَمِيعًا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سن لو، یہ الا سن لو کے معنی میں بھی آتا ہے، خبردار کے معنی میں بھی آتا ہے. من ضحک منکم قہقہۃ، جو تم میں سے قہقہہ مار کر ہنسا ہے، فلیعید، اسے چاہیے کہ وہ اعادہ کرے، لوٹا لے، الوضوء، اپنے وضو کو، والصلاۃ جمیعا، وضو کو بھی اور نماز کو، یعنی دونوں چیزوں کو لوٹائے. یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو ٹوٹا ہے، نماز بھی ٹوٹ گئی، لہذا وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے. اچھا، یہ جو واقعہ ہوا تھا حضرت صاحب، یہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے صحابہ کرام علیہم رضوان کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک اعرابی آئے تو ان کی نظر تھوڑی کمزور تھی، ویک تھی ان کی نظر. اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آ رہے تھے نا، تو آگے نا کنواں آ گیا. اب وہ کنواں جیسے ہی آیا تو ان کو نظر نہیں آیا، وہ کنویں کے اندر گر گئے. اب کنویں کے اندر گرے، ایک دم گڑم سے کی آواز پیدا ہوئی. اب وہ جب آواز نکلی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا قہقہہ نکل گیا. تو جب قہقہہ نکلا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زجرن اس چیز کا ارشاد فرمایا کہ سنو، جس نے قہقہہ مار کے جو ہنسا ہے، فرمایا اسے چاہیے وضو بھی کرے دوبارہ اور نماز بھی پڑھے. یہ حدیث ہے حضرت صاحب کہ جس کی وجہ سے ہم نے قیاس کو ترک کر دیا ہے. اور یہ حدیث کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ مشہور حدیث ہے، اور اس طرح کی حدیث سے قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے. پھر اسی کی قید کیوں لگائی ہے؟ کس چیز کی؟ ان جو بات وہ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں یہ ناقض وضو نہیں ہے، تو پھر نماز اسی کی کیوں قید لگائی؟ اصل میں یہ نہیں، اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اس نماز کے ساتھ ہی خاص ہے. یعنی رکوع اور سجود والی نماز کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا. تو جیسے ہم اس کا آگے بھی جواب دے رہے ہیں کہ چونکہ یہ مطلق فرمایا گیا، اور مطلق سے مراد یہاں پر فرد کامل ہے، اور نماز کے اندر جو فرد کامل ہے وہ نماز ہے جو رکوع اور سجود والی نماز ہے. نماز جنازہ جو ہے وہ سمجھ لے یہ کامل نماز نہیں ہے، اس کے اندر رکوع اور سجود نہیں ہوتے. سجدہ تلاوت ہے وہ بھی کامل نماز نہیں ہے، اس میں نہ قیام ہے نہ رکوع ہے. اسی طرح خارج نماز تو وہ خارج نماز ہی ہے. تو یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر سمجھ لیں کہ اس نماز کے لیے یہ ارشاد فرمایا. تو جیسے آگے صاحب ہدایت اس کو بیان کریں گے، پہلے سماعت کریں اس کو.
وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، الا سن لو من ضحک منکم قہقہۃ، جو تم میں سے قہقہہ مار کر ہنسا ہے، فلیعید الوضوء والصلاۃ جميعا، پس اسے چاہیے وضو اور نماز دونوں کا وہ کیا کرے، دوبارہ لوٹا لے۔ اور صاحب ہدایہ کہتے ہیں وَبِمِثْلِهِ يُتْرَكُ الْقِيَاسُ، اور اس طرح کی حدیث سے قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے، اس طرح کی حدیث سے کیا کیا جاتا ہے، قیاس کو یعنی عقلی دلیل کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور وہی جو بات آپ نے بیان کی تھی کہ ان میں بھی پھر ہونا چاہیے تھا نماز جنازہ میں اور سجدہ تلاوت میں، اس کا جواب سماعت کریں۔ دیکھیں کہتے ہیں والأثر وارد فی صلاۃ مطلقۃ، کہ یہ جو اثر ہے یعنی جو حدیث ہے یہ وارد ہوئی ہے مطلق نماز کے بارے میں۔ کس نماز کے بارے میں؟ مطلق نماز کے بارے میں یہ حدیث وارد ہوئی، یعنی وہ رکوع اور سجود والی نماز تھی۔ تو کہتے ہیں جب یہ مطلق ہے تو مطلق سے فرد کامل ہی مراد لیا جاتا ہے، اور نماز کا فرد کامل وہ نماز ہے جس میں قیام، رکوع، سجود سب کچھ ہو، وہ کامل نماز ہے۔ لہذا یہ کامل نماز کے بارے میں یہ حکم ارشاد ہوا ہے، فرماتے فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهَا، لہذا یہ حکم بند رہے گا علیہا، اسی مطلق نماز پر۔ یہ یہاں تک کہ یعنی حکم رہے گا، آگے یہ حکم متعدی کسی اور کی طرف نہیں ہوگا مطلق نماز کے بارے میں۔ اچھا، اب جیسے قہقہہ کی بات ہوئی کہ قہقہہ سے یعنی نماز رکوع اور سجود والی نماز تھی اور اس میں بندے نے قہقہہ لگایا تو کیا ہوگا، نماز وضو بھی ٹوٹے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو قہقہہ کسے کہتے ہیں، اور دوسرا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ضحک، ضحک کسے کہتے ہیں اور تبسم کسے کہتے ہیں، ان تینوں کی تعریفیں۔ پہلے جو قہقہہ ہے اس کی تعریف صاحب ہدایہ نے خود بیان کی کہ قہقہہ کسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں والقہقہۃ ما یکون مسموعا لہ ولجیرانہ، قہقہہ کہتے ہیں اس ہنسنے کو کہ جو بندہ اتنی آواز میں ہنسے کہ خود بھی سنائی دے اور اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو تو اس کو بھی سنائی دے، اسے قہقہہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے ضحک، ضحک کسے کہتے ہیں، ضحک کہتے ہیں کہ اتنی آواز میں ہنسا کہ خود آواز سنی ہے، اگر کوئی ساتھ بندہ کھڑا ہوا ہے یا کھڑا ہوتا تو اس کو وہ، تو یہ اس میں قہقہہ کا ذکر آیا کہ قہقہہ کسے کہتے ہیں۔ تو قہقہہ کی تعریف سماعت کر لیں کہ قہقہہ کہتے ہیں کہ اتنی آواز میں بندہ ہنسے کہ خود بھی آواز سنائی دے اور اگر کوئی بندہ ساتھ کھڑا ہو تو اس کو بھی وہ آواز سنائی دے، اس کو قہقہہ کہتے ہیں۔ اس میں دوسری چیز ہوتی ہے ضحک، ضحک کسے کہتے ہیں، ضحک کہتے ہیں کہ اتنی آواز میں بندہ ہنسے کہ خود تو آواز سنے لیکن اگر کوئی بندہ ساتھ کھڑا ہو تو اس کو وہ آواز سنائی نہ دے، اس کو کہتے ہیں ضحک۔ اب قہقہہ جو ہے نا، قہقہے سے وضو بھی ٹوٹے گا، ظاہر ہے وضو ٹوٹ گیا نماز کے اندر، جب رکوع اور سجود والی نماز میں قہقہہ لگایا وضو ٹوٹا تو ظاہر ہے نماز بھی ٹوٹ گئی۔ جبکہ ضحک جو ہے اس کے بارے میں فقہا نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ضحک سے اگر نماز کے اندر وہ اتنی آواز میں ہنسا کہ خود آواز آ گئی تو اس سے اس بندے کا وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے تبسم، تبسم کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا، یعنی ایسا مسکرانا کہ جس میں بالکل بھی آواز پیدا نہ ہو، یعنی ایسے سمجھے کہ چاہے دانت ظاہر ہو رہے ہوں یا چہرے سے اس کی سے خوشی کا اظہار نظر آ رہا ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس کو کہتے ہیں تبسم۔ تو تبسم سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ ضحک جو ہوتا ہے اتنی آواز میں ہنسا کہ خود سنی ہے، ساتھ کو کھڑا ہوتا تو اس کو وہ آواز نہ آتی، ٹھیک ہے، تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ جبکہ قہقہہ نماز کے اندر لگائے گا تو اس سے وضو بھی ٹوٹے گا، ظاہر وضو ٹوٹے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ جی سماعت کریں۔ فرماتے والقہقہۃ ما یکون مسموعا لہ، اور قہقہہ وہ ہے کہ جو اس کو سنائی دے، اور ولی جیرانہ، اور اس کے ساتھ جو کھڑا ہے، ولی جیرانہ، جیران کا ویسے معنی ہوتا ہے پڑوسی، اور اس کے پڑوسی کو بھی سنائی دے، خود اس کو بھی سنائی دے اور اس کے پڑوسی کو بھی سنائی دے۔ اور دوسری چیز ہے والضحک، ضحک ما یکون مسموعا لہ، کہ جو خود اس کو تو سنائی دے، دون جیرانہ، اور اس کے پڑوسی کو سنائی نہ دے، یعنی اگر اس کے ساتھ کوئی آدمی کھڑا ہے اس کو آواز نہیں پہنچی اور اس کو آواز آ گئی ہے، وَهُوَ عَلَى مَا قِيلَ، کہتے ہیں یہی ہے وہ ضحک، اللہ جس کی بنا پر ما قیل جو کہا گیا ہے کہ یفسد الصلاۃ، یہ نماز کو توڑ دیتا ہے، نماز کو فاسد کر دیتا ہے، دون الوضوء، نہ کہ وضو کو، یعنی ضحک جو ہے یہ نماز کو توڑتا ہے، وضو کو نہیں توڑتا۔ جبکہ تبسم جو ہے نا یہ نہ نماز کو توڑتا ہے نہ وضو کو توڑتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ آج ہم نے 3 چیزیں نواقض وضو میں سے اور پڑھ لی، ایک اغما، دوسری چیز جنون، اور تیسری چیز یہ کہ رکوع اور سجود والی نماز کے اندر قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔